वालेकुम प्यारे बच्चों, दोबारा इस नए वीडियो के अंदर आ जाइए। आप सबका इस्तकबाल है। 9वीं जमात जोग्राफ़िया सबक नंबर 2 अंदरूनी हलचल के सवालात व जवाबात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे। सवाल नंबर 1 की तरफ, ज़लज़ले की वजूहात लिखिए। इसका जवाब है ज़लज़ले के वजूद में आने की वजूहात दर्ज झेल है। नंबर 1, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में तनाव पैदा होने, बर्र आज़मी प्लेट के खिसकने, बर्र आज़मी प्लेटों के एक दूसरे की ज़िद में आ जाने या उनके एक दूसरे के ऊपर आने या नीचे चले जाने की वजह से ज़लज़ले आते हैं। नंबर 2, आतिश फ़िशा फटने से भी ज़लज़ला आता है। नंबर 3, इनके अलावा कशरे अर्ज़ के नीचे की चट्टानों में शिगाफ पड़ जाने की वजह से भी ज़लज़ला आता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, ज़लज़ले की शिद्दत को घरों के ज़मीन बोस होने में क्या ताल्लुक़ है, बयान कीजिए। जवाब, नंबर 1, ज़लज़ले की शिद्दत ज़्यादा होने से बड़े पैमाने पर घर और इमारतें ज़मीन बोस हो जाती है। नंबर 2, ज़लज़ले की इब्तिदाई लहरों के बाद सानवी लहरें ज़मीन की सतह पर पहुँचती है जो इब्तिदाई लहरों से ज़्यादा तबाहकुन होती है। नंबर 3, इन लहरों के रास्ते में आने वाली चट्टानों के ज़र्रात लहरों के बहाव की सिमत में आगे पीछे होते रहते हैं। इनकी वजह से सतह ज़मीन पर मौजूद इमारतें हिलने लगती है और ज़मीन बोस हो जाती है। आइए अगले सवाल की तरफ, ज़लज़ले की वजह से इंसानी ज़िंदगी पर होने वाले असरात बयान कीजिए। जवाब, अलिफ, सतह ज़मीन पर ज़लज़ले के असरात। नंबर 1, ज़लज़ले की वजह से ज़मीन में दरार पड़ जाती है। नंबर 2, ज़मीन के इर्तियाश से चट्टानें खिसक जाती है। नंबर 3, ज़ेर ज़मीन पानी के रास्ते बदल जाते हैं। नंबर 4, कुछ इलाके उभर जाते हैं जबकि कुछ इलाके दब जाते हैं। नंबर 5, समंदर के पानी में सुनामी लहरें तैयार हो जाती है। नंबर 6, बर्फ़ानी इलाकों में बर्फ़ की चट्टानें ढह जाती है। बा, इंसानी ज़िंदगी पर होने वाले असरात। नंबर 1, ज़लज़ले की वजह से बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसानात होते हैं। नंबर 2, आमद व रफ्त के रास्ते मुतासिर हो जाते हैं। नंबर 3, पैगाम रसानी का निज़ाम ठप पड़ जाता है। आइए अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3, जोग्राफियाई वजूहात लिखिए। नंबर 1, हिमालय की तराई में ज़मीन हिलने पर इमारतें मुनहदिम हो जाती है। जवाब, नंबर 1, ज़लज़ले की वजह से हिमालय की तराई में ज़मीन हिल रही थी। नंबर 2, इब्तिदाई लहरों के रास्ते में आने की वजह से चट्टानों के ज़र्रात लहरों की सिमत में आगे पीछे होते हैं। इसके बरक्स सानवी लहरें के रास्ते में आने वाले ज़र्रात की हरकत लहरों की सिमत में उमूदन ऊपर नीचे होती है। नंबर 3, सतह ज़मीन पर पहले इब्तिदाई लहरें पहुँचती है और उसके बाद सानवी लहरें सतह ज़मीन पर पहुँचती है। इसकी वजह से हिमालय की तराई की ज़मीन हिलने से इमारतें हिलने लगती है और तेज़ी से मुनहदिम हो जाती है। सवाल नंबर 3, जोग्राफियाई वजूहात। हिमालय की तराई ज़मीन हिलने पर इमारतें मुनहदिम हो जाती है, हमने देखा अभी। सवाल नंबर 2, मेघालय और दक्कन की सतह मुर्तफ़ा के वजूद में आने का फ़र्क, क्या फ़र्क है दोनों में। जवाब, अलिफ, मेघालय की सतह मुर्तफ़ा का वजूद ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में सख्त चट्टानों में उफ़क़ी सिमत में एक दूसरे की जानिब जाने वाली तवानाई की लहरें पैदा होने से दरारें पैदा होती है। दो मुतवाज़ी लहरें के दरमियान दबाव पड़ने से उनके दरमियान कशर अफ़ज़ा का हिस्सा जब उठ जाता है तो वो तोदे की तरह दिखाई देने लगता है। इस ज़मीनी हिस्से को तोदानुमा पहाड़ कहते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा मुस्ता होने की वजह से इस पर चोटी नहीं होती। मेघालय की सतह मुर्तफ़ा इसी तरीके से तैयार हुई है। मेघालय की सतह मुर्तफ़ा ज़मीन की सुस्त रफ्तार अंदरूनी हलचल की वजह से वजूद में आई है। अब आतिश फ़िशा पर बर्र-ए-आज़मी प्लेटों की सरहद पर पाए जाते हैं, वजूहात लिखिए। जवाब, नंबर 1, ज़माने हाल में बार बार फटने वाले आतिश फ़िशा ही ज़िंदा आतिश फ़िशा है। नंबर 2, बर्र-ए-आज़मी प्लेटों की सरहद कशर अर्ज़ का सबसे कमज़ोर हिस्सा होती है। हाँ तो प्यारे बच्चों, आतिश फ़िशा बर्र-ए-आज़मी प्लेटों की सरहद पर पाए जाते हैं। जवाब, नंबर 1, ज़माना हाल में बार बार फटने वाले आतिश फ़िशा ही ज़िंदा आतिश फ़िशा है। नंबर 2, बर्र-ए-आज़मी प्लेटों की सरहद कशर अर्ज़ का सबसे कमज़ोर हिस्सा होती है। नंबर 3, इस वजह से बर्र-ए-आज़मी प्लेटों की सरहदों पर बार बार बड़े पैमाने पर दरारें पड़ जाती है और वहाँ से बड़ी मिक़दार में गर्म ठोस माए और गैसी मादे बाहर निकलते हैं। इसीलिए अक्सर ज़िंदा आतिश फ़िशा बर्र-ए-आज़मी प्लेटों की सरहदों पर पाए जाते हैं। अगला सवाल, जज़ीरा बैरन मखरूती शक्ल का बनता जा रहा है। जवाब, नंबर 1, भारत के अंडमान व निकोबार के जज़ाइर में बैरन नामी जज़ीरे पर वाक़ आतिश फ़िशा कई बरसों से ख़्वाबेदा था लेकिन अब बार बार फटने लगा है। यह जज़ीरा बहरे अंडमान में वाक़ है। नंबर 2, ये मरकज़ी नौइयत का आतिश फ़िशा है। नंबर 3, आतिश फ़िशानी अमल की वजह से गर्म सयाल लावा नाली नुमा रास्ते से बाहर निकलता है और नाली के इर्द गिर्द मखरूती शक्ल में जमा होता जाता है।
اس بنا پر بیرن جزیرے کی شکل مخروط نما ہوتی جا رہی ہے۔ اگلا سوال، آتش فشاں کے پھٹنے سے زلزلہ آ سکتا ہے؟ جواب، نمبر 1، زلزلے اور آتش فشانی مقامات اکثر بر اعظمی پلیٹوں کی سرحد پر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، بر اعظمی پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے زمین کے اندرونی حصوں میں دباؤ بڑھ جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر چٹانیں ٹوٹتی ہے اور لاوا تیار ہوتا ہے۔ بر اعظمی پلیٹوں کے سرحدی حصے میں دراڑیں پڑ جاتی ہے، ان دراڑوں سے لاوا باہر نکل آتا ہے۔ آتش فشانی عمل سے بڑے پیمانے پر توانائی کی لہریں پیدا ہوتی ہے اور اس بنا پر قشر ارض نیچے دھس سکتا ہے۔ اسی لیے اس بات کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ آتش فشاں پھٹنے سے زلزلہ بھی آ سکتا ہے۔ سوال نمبر 5، فرق لکھیے۔ تودا نما پہاڑ اور لہریے دار پہاڑ، دونوں پہاڑوں میں فرق لکھنا ہے۔ نمبر 1، اندرونی ہلچل کی بنا پر افق کے متوازی اور ایک دوسرے کے مخالف سمت میں پائے جانے والی توانائی کی لہروں سے چٹانوں پر تناؤ پڑتا ہے اور دراڑ پیدا ہوتی ہے، اسے تودا نما پہاڑ کہتے ہیں۔ اور لہریے دار پہاڑ، نمبر 1، اندرونی ہلچل کی بنا پر افق کے متوازی اور ایک دوسرے کے سمت میں جانے والی توانائی کی لہروں کی بنا پر نرم چٹانوں کی تہوں پر دباؤ پڑنے سے لہریے تیار ہوتے ہیں، انہیں لہریے دار پہاڑ کہتے ہیں۔ نمبر 2، دو متوازی پہاڑوں کے درمیان قشر ارض کا حصہ اوپر اٹھتا ہے اور تودے کی طرح نظر آنے والا تودا نما پہاڑ بنتا ہے۔ نمبر 2، لہریوں کی وجہ سے چٹانوں کی تہ کی بلندی میں اضافہ ہوتا ہے اور لہریے دار پہاڑ وجود میں آتے ہیں۔ نمبر 3، مثلاً یورپ کا بلیک فارسٹ پہاڑ اور بھارت کی میگھالیہ کی سطح مرتفع، یہ تودا نما پہاڑ کی مثالیں ہیں۔ اور نمبر 3، مثلاً ہمالیہ، اراولی، راکی، انڈیز اور آلپس پروت، یہ لہریے دار پہاڑی کی نشانی ہے، لہریے دار پہاڑوں کی یہ مثالیں ہیں۔ اگلا سوال، زلزلے کی ابتدائی لہریں اور زلزلے کی ثانوی لہریں۔ نمبر 1، زمین کے اندرونی حصے میں توانائی کے اخراج کے بعد جو لہریں سب سے پہلے سطح زمین پر پہنچتی ہے وہ ابتدائی لہریں کہلاتی ہے۔ سطح ثانوی لہریں میں نمبر 1 ہے، زلزلے کی ابتدائی لہروں کے بعد سطح زمین پر جو لہریں پہنچتی ہیں انہیں ثانوی لہریں کہتے ہیں۔ نمبر 2، ابتدائی لہریں ٹھوس، مائع، گیس، ان تینوں حالتوں یعنی تینوں واسطوں میں سفر کر سکتی ہے۔ نمبر 2، زلزلے کی ثانوی لہریں صرف ٹھوس حالت میں یعنی ٹھوس واسطے میں سفر کر سکتی ہے۔ نمبر 3، زلزلے کی ابتدائی لہروں کے راستے میں آنے والی چٹانوں کے ذرات لہروں کے بہاؤ کی سمت میں آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں۔ نمبر 3، ثانوی لہروں کی وجہ سے چٹانوں میں ذرات کی حرکت لہروں کے بہاؤ کی سمت میں عموداً اور اوپر نیچے ہوتی ہے۔ نمبر 4، ابتدائی لہریں ثانوی لہروں کی بنسبت کم تباہ کن ہوتی ہے اور نمبر 4، ثانوی لہریں ابتدائی لہروں کی بنسبت زیادہ تباہ کن ہوتی ہے۔ اگلا سوال، زلزلہ اور آتش فشاں دونوں میں فرق بیان کرنا ہے۔ نمبر 1، سطح زمین کے نیچے ہلچل کی وجہ سے قشر ارض پر پیدا ہونے والے تناؤ کے ایک حد سے زیادہ ہو جانے پر توانائی کی لہروں کا اخراج ہوتا ہے، سطح زمین ہلنے لگتی ہے، یہی زلزلہ ہے۔ نمبر 1، زمین کے درمیانی خول سے گرم، ٹھوس، مائع اور گیسی مادے جب سطح زمین کے باہر پھینکے جاتے ہیں تو اس کو آتش فشانی عمل یا آتش فشاں کا پھٹنا کہتے ہیں۔ نمبر 2، زلزلے کی وجہ سے بہت کم پیمانے پر کچھ زمین بلند ہوتی ہے اور کچھ دھس جاتی ہے۔ نمبر 2، آتش فشاں کے پھٹنے سے بڑے پیمانے پر زمین کا علاقہ اوپر اٹھ جاتا ہے اور مخروطی پہاڑ یا سطح مرتفع وجود میں آتی ہے۔ نمبر 3، زلزلے سے لاوا آ جانا ضروری نہیں۔ اور نمبر 3 ہے، آتش فشاں کے پھٹنے سے لاوا زمین کی سطح پر آ جاتا ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 6، آتش فشاں کی قسمیں مثالوں کے ساتھ بتائیے۔ جواب، آتش فشاں کی قسمیں درج ذیل ہے۔ الف، آتش فشانی عمل کے لحاظ سے آتش فشاں کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مرکزی آتش فشاں، آتش فشاں کے پھٹنے پر لاوے کے نکاس کے لیے ایک نالی نما راستہ پیدا ہوتا ہے اور اس نالی نما راستے سے لاوا باہر نکلتا ہے، اسے مرکزی آتش فشاں کہتے ہیں۔ نمبر 2، مرکزی آتش فشاں سے نکلنے والا لاوا نالی کے دہانے کے اطراف جمع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مرکزی آتش فشاں کی وجہ سے مخروطی شکل کے آتش فشانی پہاڑ تیار ہوتے ہیں۔ نمبر 4، اس کی مثالیں ہیں جاپان کا فیوجو یاما پہاڑ اور تنزانیہ کا کلی منجارو پہاڑ۔ نمبر 2، دراڑ نما یعنی شگافی آتش فشاں۔ نمبر 1، آتش فشاں کے پھٹنے پر جب اس کا لاوا نالی نما راستے سے نکلنے کی بجائے مختلف دراڑوں سے نکلتا ہے تو اسے دراڑ نما یعنی شگافی آتش فشاں کہتے ہیں۔ آتش فشانی عمل کے عرصے کے لحاظ سے آتش فشاں کی قسمیں 3 قسمیں ہیں، زندہ آتش فشاں، ساکت یعنی خوابیدہ آتش فشاں اور مردہ آتش فشاں۔ تو آتش فشانی عمل کے عرصے کے لحاظ سے آتش فشانی کی 3 قسمیں ہم دیکھیں گے۔ نمبر 1، زندہ آتش فشاں، زمانہ حال میں بار بار پھٹنے والے آتش فشاں کو زندہ یا متحرک آتش فشاں کہتے ہیں، مثلاً جاپان کا فیوجو یاما اور بحیرہ روم میں اسٹرامبولی۔
نمبر 2 ساکت یا خوابیدہ آتش فشاں، جو آتش فشاں کچھ عرصے تک خوابیدہ حالت میں رہتے ہیں اور پھر کسی بھی وقت اچانک بیدار ہو جاتے ہیں، ایسے آتش فشاں کو ساکت یا خوابیدہ آتش فشاں کہتے ہیں۔ مثلا اٹلی کے ویسویسس اور الاسکا کا کاٹمائی اور بھارت کا جزیرہ بیرن۔ نمبر 3 مردہ آتش فشاں، جو آتش فشاں طویل عرصے تک نہیں پھٹتے اور مستقبل میں بھی جن کے پھٹنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، انہیں مردہ آتش فشاں کہتے ہیں۔ مثلا تنزانیہ کا کلی منجارو۔ اگلا سوال ہے زلزلے کی لہریں کی قسمیں، زلزلے کی لہروں کی قسمیں بیان کیجیے۔ نمبر 1 الف زلزلے کی ابتدائی لہریں، اس میں دیکھیں گے ہم نمبر 1 زمین کے اندرونی حصے میں توانائی کے اخراج کے بعد جو لہریں سب سے پہلے سطح زمین پر پہنچتی ہیں انہیں ابتدائی لہریں کہتے ہیں۔ نمبر 2 زلزلے کی ابتدائی لہریں زلزلے کے مرکز سے زمین کے نصف قطر کی شکل میں سطح زمین کی طرف تمام سمتوں میں سفر کرتی ہیں۔ ثانوی لہریں، نمبر 1 ابتدائی لہروں کے بعد سطح زمین پر پہنچنے والی لہروں کو ثانوی لہریں یا ایس لہریں کہتے ہیں۔ نمبر 2 ان کو دھکا لہریں بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 یہ لہریں زلزلے کے مرکز سے چاروں سمت پھیل جاتی ہے، ان کی رفتار ابتدائی لہروں کی بنسبت کم ہوتی ہے۔ نمبر 4 یہ لہریں صرف ٹھوس اشیاء سے گزر سکتی ہے، صرف ٹھوس اشیاء سے گزرتی ہے لیکن مائع اشیاء میں شامل ہو کر جذب ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 ان لہروں کی وجہ سے اشیاء کے ذرات کی حرکت عمودی اور اوپر نیچے ہوتی ہے۔ نمبر 6 اس وجہ سے سطح زمین پر موجود عمارتیں اوپر نیچے ہلتی ہے۔ سطحی لہریں، نمبر 1 ابتدائی اور ثانوی لہروں کے سطح زمین پر پہنچنے کے بعد سطح زمین پر نئی لہریں پیدا ہو سکتی ہے، انہیں ہم سطحی لہریں کہتے ہیں۔ نمبر 2 یہ لہریں زمین کے محیط کی طرف پھیلتی ہے، اور نمبر 3 یہ لہریں سب سے زیادہ تباہ کن ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر اپنا یہ ویڈیو مکمل ہوا، اور سبق نمبر 2 اندرونی ہلچل کے سوالات اور جوابات میں مکمل ہوئے، اسے آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے سوال و جوابات کے ساتھ۔